ذہن میں بیٹھ گیا تو اگلا مسئلہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، محمد کریم کا پیارا مانتے ہیں، فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں علی وہ علی ہے جس کو پیارے حبیب نے کہا تھا علی، فاطمہ، حسن و حسین، جنت میں جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی میرا پڑوسی بنائے گا۔ یہی عقیدہ دروازہ رافضیت نے 12 اماموں کے لیے کھولا کہ ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے پیار اس لیے کرتے ہیں، یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں سے محبتوں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ تو اس شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے ایران پہنچے، وہ تو قیصر و کسریٰ کے محلات کو اجاڑ دیا، وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا۔ تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد صرف 3 بچے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے گستاخ ہو جس طرح آل محمد کے گستاخ ہو صلی اللہ۔ اور ظالمو، اس پیارے حبیب کے پیارے صحابہ پر یہ تہمتیں لگاتے ہو جس کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے، پیارے نبی اس کی گود میں سو رہے تھے، آنسو چہرے پہ گرے تھے، آقا اٹھے تھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس سوراخ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر لیا، کوئی جانور میرے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے۔ پیارے نبی میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ تو ہیں جو کھل کے رافضیت کا پیغام پھیلاتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے، کچھ نیم رافضی بھی ہیں۔ ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نا تاکہ تھوڑا سا احتیاط میں رہا کریں۔ ہر کسی کو یوٹیوب پہ دیکھ کے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ وہ شیخ ہے، یہ بخاری مسلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے۔ کئی تو رافضی ہیں، اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اسحاق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ آؤ میں دلیل دینے کا عادی ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے ایک روایت بیان کرتا ہے، سنیے کہ سیدنا عمر، مرزا جہلمی کے جملے سنیے۔ سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے۔ اگر حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے، وگرنہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیم رافضی ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں۔ یہ قول سیدنا قتادہ سے ہے۔ سیدنا قتادہ نے اس قول کی سند بیان نہیں کی، یہ اس مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم رافضی پہ قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو، پھر ہم تم سے کلام کریں گے۔ چلو چھوڑو سند کی ایک بات، دوسری بات وہ روایت کے الفاظ کیا ہیں سنیے۔ ان عمر بن خطاب كان اذا مات رجل يرى انه منهم، یہ جملہ یاد رکھنا، يرى انه منهم نظر الى حذیفہ فان صلى عليه والا تركه۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب کوئی آدمی مرتا، یرا انہو منہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے اس مجرم نے ڈنڈی ماری ہے۔ یہاں قصہ ہے ان 12 منافقین کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا۔ 6 تو ایک بیماری میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ باقی تھے۔ جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس پہ سیدنا عمر کو شک ہوتا، یرا انہو منہم، ان کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقوں میں سے ہے جنہوں نے 12 نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے نام سیدنا حذیفہ کو بتا دیے تھے۔ جب عمر کو شک ہوتا رضی اللہ عنہ تو حذیفہ کی طرف دیکھتے، اگر حذیفہ جنازہ پڑھ لیتے تو معنی یہ ہوتا کہ یہ منافقوں میں سے نہیں ہے، سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے، اور اگر حذیفہ اس کا جنازہ نہ پڑھتے، اس مشکوک آدمی کا جنازہ اگر حذیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی
نہ پڑھتے. یہاں عام مشکوک لوگوں کا حال بیان ہو رہا اور مرزا جہلمی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے, کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ شامل. یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ طعن کرتا ہے یہ مجرم. اللہ اس کے شر کو اسی کی طرف لوٹائے اور اہل توحید کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. یہاں پہلے تو اس نے ترجمہ ہی غلط کیا, یہاں ذکر ہے مشکوک لوگوں کا اور وہ اس کی نسبت کر رہا ہے تمام صحابہ کی طرف. اور دوسرا یہ سند, یہ روایت بے سند ہے, اس کی سند قرض ہے اس کے اوپر.